بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جس وقت میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ میں اوحیت وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، تعاون کرنے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ان کو پیغام دیا ہو۔ اور وحی کا لفظ الہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الہام کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بات کو کسی کے دل میں ڈال دینا، تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور عام صلحاء لوگوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ بسا اوقات کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اوحیت الہام کے معنی میں ہو کہ میں نے دل میں بات ڈالی، اس میں براہ راست حواریوں کے دل میں بات ڈال دی ہو تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کے دل میں بات ڈالیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، شک کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ قطعی اور یقینی ہے، وحی کی طرح ہے۔ اور اگر نبی کے علاوہ کسی اور صالح نیک آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دیں تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ غلطی واقع ہوئی ہو، بات کو پورے طور پر نہ سمجھا جا سکا ہو، تو یہ امکان موجود ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے حوالے سے بات کی، چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان کو پیغام دیا ہو، یا براہ راست ان کے دل میں بات ڈالی ہو، اور بات یہ ڈالی تھی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ حواریین، حواری کی جمع ہے۔ حواری سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، اور لغوی اعتبار سے حواری حور سے ہے۔ حور کا معنی ہوتا ہے سفید ہونا، چنانچہ جنت کی حوروں کو بھی حوریں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے رنگ بڑے سفید اور شفاف ہوں گے، تو ان کے رنگ بھی سفید تھے، تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے دل بڑے صاف اور سادہ تھے، تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جس وجہ سے بھی کہا جاتا ہو، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون تھے، ان پر ایمان لائے تھے۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور آپ بھی اس بات پر گواہ رہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں۔ چنانچہ سب نے بیک زبان ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور آپ ہمارے اس ایمان پر گواہ بھی رہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے پروردگار اس بات کی طاقت رکھتے ہیں ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتاریں۔ اللہ رب العزت نے پہلے بنی اسرائیل پر من سلوہ ایک لمبے عرصے تک اتارا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے تو وہاں پر من سلوہ اترتا رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا، اور لفظ استعمال کیے کہ هل یستطیع ربک،
کیا آپ کے پروردگار اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم پر دسترخوان اتاریں؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا تقاضا کیا تھا، چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے نبی سے کسی معجزے کا تقاضا نہ کیا کریں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کسی طرح کے شبہ میں نہ پڑیں، شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، اور اپنے نبی سے کسی طرح کے معجزے کا تقاضا نہ کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا اور ان کے جواب سے اطمینان ہو گیا کہ یہ مقصود شبہ نہیں ہے بلکہ مقصود اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ البتہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات انسان تعبیر بڑے اچھے انداز میں کر لیتا ہے، کئی دفعہ تعبیر اتنے اچھے الفاظ میں نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پر بھی ان کی تعبیر اگرچہ اس طرح کی تھی کہ بظاہر بے ادبی محسوس ہوتی تھی کہ کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر دسترخوان اتارے؟ تو بھلا اللہ تعالیٰ کی طاقت آپ جانتے ہیں کہ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کو بنا دیا ہے، جنت، دوزخ، ہر چیز کا نظام اس نے قائم کیا ہے۔ تو آسمان سے دسترخوان اتارنا اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس طرح کا سوال اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، قال اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جو مسلمانوں کو معجزے کے تقاضے سے منع کیا، اس کی ممانعت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے وہ معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر جتنا بڑا معجزہ ہوگا اس کے ادب و احترام اور شرائط بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں ذرہ بر نہ شکری ہو جائے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ آگے اس میں یہ معاملہ بھی پیش آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں۔ عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ان کو اس طرح کی فروانیاں حاصل نہیں تھی، تنگ حالی کا زمانہ تھا، اور یہود بنی اسرائیل تقریباً سبھی ان کے دشمن تھے۔ تو ان حالات میں انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کھا لیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں، بس دلوں کا تھوڑا اطمینان چاہتے ہیں، اور ہمارا خدا نہ خواستہ مقصد کوئی شک کا اظہار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا تھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو شک ہے، یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، بس میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور اپنی نظروں سے مشاہدہ کر لوں کہ یہ کیسے نظام ہوگا تو صحیح، اس پر مجھے یقین ہے، بس تھوڑا دل کا اطمینان اور تھوڑا مشاہدہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر پرندوں کا حکم دیا تھا کہ ان کو مانوس کرو اور پھر ان کے مختلف اجزاء مختلف جگہ پہ رکھو، پھر جب تم آواز دو گے تو وہ تمہیں جڑ کر زندہ ہو کے آتے دکھائی دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں پر بھی ان کے سوال کا مقصد محض دل کا اطمینان تھا اور کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم جان لیں کہ جو کچھ آپ نے ہم سے فرمایا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، سچے مان کر ہی آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن مزید اطمینان ہو جائے گا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ بھی ہم کو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، حق ہے۔ تو بہرحال یہاں پر آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے، انہوں نے آپ سے یہ تقاضا کیا،
اور لفظ مائدہ کا استعمال ہوا ہے، اور یہ جو صورت زیر درس چل رہی ہے 6 پارے سے شروع ہوئی تھی اور اب 7ویں پارے میں ہے، تو اس کو سورہ مائدہ کہا بھی اسی مناسبت سے جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر دسترخوان کا تذکرہ ہے، مائدہ کا تذکرہ ہے، تو اسی لفظ کی اور اسی واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے۔